صدیوں سے چلے آ رہے ہیں بزرگوں کے یہ ٹوٹکے، ان ٹوٹکوں کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اگر آپ کو کھانا ہضم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا گیس نے پریشان کر رکھا ہے تو 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ اور 1 چائے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملائیں اور پی لیں، آپ کی پریشانی میں کمی آ جائے گی۔ سر کی خشکی دور کرنے کے لیے لیموں کا ٹکڑا سر پر ملیں، انشاءاللہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ امرود کھانے کے بعد جلدی پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد انڈے ہرگز نہ کھائیں، اس سے جسم میں الرجی پیدا ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ مولی کسی کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والی سوجن اور درد سے نجات دیتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی کیڑا کاٹ لے تو مولی کا رس لگانے سے کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ مولی کھانے والوں کو کبھی یرکان نہیں ہوتا۔ باقاعدہ مولی کھانے سے وزن میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سبز مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر جلن ہوتی ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے سبز مرچیں کاٹنے سے پہلے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگائیں، پھر کاٹیں، جلن نہیں ہوگی۔ گوبھی کا بادی پن دور کرنے کے لیے 5 کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، بادی پن ختم ہو جائے گا۔ اگر چھری کی دھار تیز کرنی ہو تو اس کو کپ کی بیک سائیڈ پر رگڑ لیں، چھری تیز ہو جائے گی۔ آلو کے چپس نرم اور ڈھیلے بنتے ہوں تو چپس کاٹنے کے بعد تھوڑا سا کارن فلور چھڑکتے اور پھر فرائی کریں، خستہ اور مزیدار بنیں گے۔ اگر دیواروں پر پینسل یا گندے ہاتھوں کے نشان ہوں تو ٹوتھ پیسٹ اور سرکہ مکس کر کے دیواروں پر رگڑیں، نشان صاف ہو جائیں گے۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کا آسان ٹوٹکا: سورج مکھی کے بیج لیں اور ان کا سفوف بنا لیں، جتنا سفوف بنے اسے دگنی شکر ملا لیں، روزانہ رات کو 12 گرام سفوف دودھ کے ہمراہ لیں۔ کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے بال جڑ سے کالے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ رات کو سوتے وقت اپنا سر ہرگز نہ ڈھانپ کر سوئیں اور نہ ہی بچوں کو ٹوپی پہنا کر سلائیں، کیونکہ اس سے آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی ہوتی ہے جو دماغ پر برے اور خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینہ کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ کمزور دل والے افراد اناناس کھائیں کیونکہ یہ ان کے دل اور دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ گرم کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا سخت نقصان دہ ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت نکھارتا ہے اور صاف خون پیدا کرتا ہے۔ دل دماغ کو طاقت بخشتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں، کانٹا نکل جائے گا۔ گڑ کھانے سے بھی مچھلی کا کانٹا نکل جاتا ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے 2 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی حصے پر بھی درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ یہ غذائیں شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ کریلا، گوبھی، مولی، کھیرا، پیاز، لہسن، سلاد، ٹماٹر، مٹر، انڈا، دہی، لسی، انار، ناشپاتی، ناریل، آلو بخارا، جامن، فالسا، سنگترا، لوکاٹ، اخروٹ، مونگ پھلی، گرے فروٹ، گھیا توری، مچھلی ابلی ہوئی، دودھ بغیر بالائی کے، زیتون کا تیل، کٹے یا بھینسے کا گوشت، پرندوں کا گوشت، اجوا، کھجور، گٹھلی سمیت پیس کر کھاؤ۔ اس کے بعد ساری زندگی دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کسی انسان پر تیزاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلد ہو سکے جہاں تیزاب گرا ہے اس حصے پر فوری دودھ ڈالا جائے۔ جتنا دودھ متاثرہ حصے پر ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جسم پر جلنے کا نشان نہیں رہے گا۔ حلق میں بلغم گرنا: تازہ نیم کے 10 پتے اور 5 عدد سیاہ مرچ ڈال کر گرائنڈر کر لیں۔ یہ 2 خوراک ہیں، صبح و شام کا قہوہ سے لیں۔ نزلہ، زکام اور حلق میں بلغم گرنے کا مفید علاج ہے۔ چاول کھانے کے بعد کبھی بھی دودھ نہ پئیں۔ قوت بخ کی کمی والے افراد دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ کھڑے ہو کر غذا نہ کھائیں ورنہ دل اور تلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے 1 کپ میں تھوڑا پانی اور چند کافور کی گولیاں ڈال کر کمرے میں رکھیں، مچھر نہیں آئیں گے۔ خواب میں پانی میں گرنا: کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ گہرے پانی میں گر گیا، اس سے اتر گیا، تہہ تک نہ پہنچا۔ دلیل ہے اس کو دنیا کثیر تعداد میں ملے گی، اس لیے کہ دنیا ایک گہرے سمندر کی طرح ہے۔ خواتین کی کمر درد کے لیے چکنی مٹی
کے پیالے میں تازہ پانی بھر کر بستر کے ساتھ رکھ لیں۔ ایک بوتل میں کٹا ہوا سفید زیرہ اور ایک بوتل میں چینی بھر کے رکھ لیں۔ صبح نہار منہ آدھا چائے کے چمچے زیرہ میں چند دانے چینی ڈال کر کھائیں اور پیالے والا تھوڑا سا پانی پی لیں۔ ایک ہفتے لگاتار استعمال سے ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ سنت کے مطابق پانی پینے کے فائدے: دماغ کمزور نہیں ہوتا، گھٹنے تندرست رہتے ہیں، گردے خراب نہیں ہوتے، دل کے وال بند نہیں ہوتے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ یہ سب علامات لو بلڈ پریشر کی ہیں۔ دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا، چکر آنا، سر میں ہلکا درد، تھکاوٹ، ہاتھ ٹھنڈے ہونا لو بلڈ پریشر کی علامات ہیں۔ لو بلڈ پریشر میں وٹامن سی سے بھرپور ٹھنڈا جوس بے حد مفید ہے۔ لیموں پانی، گاجر، چقندر، امرود، مالٹا یہ لو بلڈ پریشر کو فوری ٹھیک کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج سے زمین تک پہنچنے میں روشنی کو تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں؟ صرف 1 گھنٹہ ہیڈ فون پہننے سے آپ کے کان میں موجود بیکٹیریا میں 700 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ 7 منٹ میں سو جاتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو ہضم کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو ان طریقوں سے ختم کریں۔ نمبر 1، موجودہ حالات پر توجہ دیں اور گہری سانسیں لیں۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے ضرور سوچیں۔ نمبر 3، پہلے 5 منٹ اگر کنٹرول کریں، کوئی رد عمل نہ دیں تو سب نارمل ہو جائے گا۔ نمبر 4، آپس میں ہنسی مذاق کریں تاکہ ماحول بدل جائے۔ نمبر 5، اس جگہ سے چلے جائیں اور پرسکون ہو جائیں۔ نمبر 6، تھوڑی دیر چہل قدمی کریں۔ انسانی دل دھڑکتے وقت اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے جو خون کو 30 فٹ دور تک پھینک سکتا ہے۔ کالا اور نیلا رنگ مچھر کو اپنی طرف زیادہ مائل کرتے ہیں۔ انسانی جسم میں اتنا فولاد ہوتا ہے کہ اس سے 7 کیل بنائے جا سکتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت چنگم چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ چمگادڑ غار سے یا درخت سے نکلتے ہی بائیں طرف مڑتے ہیں۔ شہد وہ واحد خوراک ہے جو پہلے سے ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ انسان کا بایاں پھیپھڑا دائیں پھیپھڑے سے چھوٹا ہوتا ہے تاکہ دل کے لیے جگہ بن سکے۔ 6 گرام اجوائن روزانہ پھانکتے رہیں، انشاءاللہ گردے مثانے کی پتھری باہر نکل جائے گی۔